یاد رکھو ہمارے احکام دو رخ لیے ہوئے ہیں، ایک شریعت ایک فطرت، جس کو میں عرض کر چکا ہوں۔ کوئی شریعت کا باغی ہوتا ہے ممکن ہے وہ معاف ہو جائے، شریعت اپنے مجرم کو معاف کر سکتی ہے، فطرت اپنے مجرم کو معاف نہیں کر سکتی۔ شرابی بخشا جائے اللہ کو اختیار ہے، مگر شرابی کے گردے خراب نہ ہو، نشہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شریعت اپنے مجرم کو معاف کر دیتی ہے، فطرت اپنے مجرم کو معاف نہیں کرتی۔ مطلب کیا ہے؟ جیسا ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا کرے گی۔ کیش پیمنٹ ہے اس دنیا کے اندر، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا خیال کرے تو ماں باپ کا تم خیال کرو۔ کہانی ہے بچپن میں پڑھی تھی ہم نے، اندھیری رات میں ایک جوان باپ، جوان بیٹا بوڑھے باپ کو لیے جا رہا تھا، ندی نزدیک آئی، ٹھنڈی ہوا آنے لگی، جب ندی نزدیک آئی تو باپ نے اوپر بیٹھے ہوئے کاندھے پہ کہا میرے لال گہرے پانی میں ڈبونا۔ بیٹا رک گیا، کیا کہتے ہو؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، گہرے پانی میں ڈبونا، کم پانی میں بڑی مشکل سے دم نکلتا ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا جو تو کرنے جا رہا ہے میں کر چکا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو ڈبویا تھا تو آج یہ توقع ہے کہ تو بھی مجھے ڈبو دے، مگر گہرے پانی میں۔ بیٹا چند قدم چلا، رکا، ٹھہرا، پلٹا۔ بیٹا پلٹ کیوں رہے ہو؟ کہا میں تاریخ دہرانا نہیں چاہتا، میں بھی بیٹے کو پال رہا ہوں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس دنیا میں جیسا انسان کرتا ہے یہ عمل مکافات ہے، یہ جرموں کی سزا ہے کہ تم نے بھی کسی کے گھر اجاڑے تھے، آج تمہارے بھی گھر اجڑے ہیں۔ کل تم نے بھی نہتوں کو مارا تھا، آج بھی تم کو نہتہ کر کے مارا جا رہا ہے۔ کل تم نے دوسروں کی عزتیں لوٹی تھی، آج تمہاری عزتیں لوٹ رہی ہیں، چیختے کیوں ہو؟ For every action there is equal and opposite reaction۔ یہ عمل مکافات ہے۔ قدرت کبھی، فطرت کا نظام کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ کل مسلمانوں نے جو غلط حرکتیں کی تھی، آج اس کا یہ قہری رد عمل ہے جو ہماری نسلوں کو وصول ہو۔ مسلمان نے بھی کسی کے گھر اجاڑے ہوں گے جو گھر اجاڑو ہیں، کچھ ایسے بھی جرم کیے ہوں گے کہ جس کو قدرت کبھی معاف نہیں کرتی۔ لہذا یہ آج مسلمانوں کی زبوحالی خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے گزشتہ اعمال ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وقت کی عجیب و غریب پکار ہے جو کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ اور اب سمجھ میں آتا ہے ثانیہ زہرا کا وہ جملہ، اے کوفیو تم روتے رہو گے، تم نے جرم ہی ایسا کیا ہے کہ تمہاری خطائیں کبھی معاف نہیں ہو سکتی۔ محسوس کیا؟ یہ تھا وہ ظلم و ستم کا قہری رد عمل جو کربلا نے دنیا کے سامنے تصویر پیش کی۔ یہ تمہاری بدعملی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کوفہ و مکہ، وہ مدینے کی دنیا جو یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اتلا رہی تھی، کربلا کے بعد مدینے والوں نے توڑ دی یزید کی بیعت، مکے والوں نے انکار کر دیا بنی امیہ سے۔ کربلا کے بعد وہ تیز آندھیاں چلی تو جس کا نتیجہ بنی امیہ کا ظلم و ستم ہوا۔ کربلا کے بعد جب مکے و مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور انکار کر دیا تو پھر یزید کا جلال
بسر بن ارتاد کی شکل میں نمودار ہوا۔ حسین بن نمیر یہ بھی لشکر لے کے چلا، بسر بن ارتاد نے مکہ جلا دیا۔ یہ خوریزی کی ہے خانہ کعبہ میں یزید کے لشکر نے کہ مہینوں تک سین خانہ کعبہ میں لاشیں سوتی رہیں۔ حسین بن نمیر نے مدینہ لوٹ لیا، مردوں کو قتل کیا، 10,000 صحابہ کرام کی اولاد قتل کر دی یزید کے اس جنرل نے۔ حسین بن نمیر 30,000 عورتوں کی بے عزتی کی گئی، 30,000 صحابہ کرام کی اولاد ماری گئی، 10,000 لڑکیوں کی بے عزتی کی گئی۔ یہ لڑکیاں باہر کی نہیں تھیں، صحابہ کرام کی بیٹیاں تھیں۔ 1,000 ناجائز بچے پیدا ہوئے مدینے میں۔ مسجد نبوی میں یزید کے لشکر نے اپنے گھوڑے باندھے، لیت کے غلاظتوں کے انبار مسجد رسول میں لگ گئے، چن چن کے بنی امیہ کو قتل کیا گیا۔ اندازہ لگا، چن چن کے ایک ایک آدمی کو مدینے کے اندر قتل کیا گیا لشکر یزید کا۔ یہ انتقام تھا بنی امیہ کو قتل کرنے کا۔ مدینے کی وہ بے عزتی، وہ بے اسوائی، یزید کو 3 سال ملے حکومت کرنے کے لیے۔ 60 61 62 63 پہلے سال میں اس نے نسل رسول کو تباہ کیا، اگلے سال اس نے مدینے کو تاراج کیا، اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ جلا دیا۔ آثار قدیمہ کی جو چیزیں تھیں مکہ میں خانہ کعبہ میں لوٹ لی۔ 3 سال یزید کو ملے ظلم ڈھانے کے۔ اب آپ دیکھیے آج بھی یزید کے ہم نوا اس کے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے کس قدر کوشاں ہے۔ یہ ہے باطل کی حمایت کا جذبہ۔ یہ تھا تو حاکم چاہے کچھ بھی کیا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا بن گیا کہ حاکم سے باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ حاکم ذل الہی، حاکم امیر المومنین، چاہے جمے یا بھاگ جائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ ہے دنیا کی فکر، یہ ہے دنیا کے زمانے کا انداز۔ مدینہ لٹ گیا، کسی کو غیرت نہیں آئی۔ مدینہ تاراج ہو گیا، کسی میں حرارت نہیں آئی۔ نبی کا گھرانہ تباہ و برباد ہو گیا، کسی کو خیال نہیں آیا۔ جس وقت حسین بن نمیر تاراج کر رہا تھا مدینے کو، ظلم کے مکافات کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ خبر ملی کہ یزید فی النار ہو گیا۔ یزید کے مرنے کی خبر سن کے حسین بن نمیر، بسر بن ارتاد یہ وہاں سے دوڑے چلے۔ حسین بن نمیر راستہ بھول گئے، لشکر بچھڑ گیا، پیاس سے مرنے لگے، حالت خراب ہو گئی۔ ایک جگہ حسین بن نمیر کا گھوڑا تشنہ لبی کے بل، منہ کے بل گرا، گر کے مر گیا۔ حسین بن نمیر پیاس کی بنا پر بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو رات تھی، لق و دق صحرا تھا، تشنہ لبی کا احساس مٹ چکا تھا۔ منہ پہ کسی نے پانی کے چھینٹے دیے تھے، پانی منہ میں چبایا تھا۔ آنکھ کھولی، لق و دق صحرا، آسمان پہ چمکتا ہوا چاند اور زمین پہ ایک نفس مہربان محسن جو پانی کے ٹھنڈی پیالے لیے بیٹھا تھا۔ حسین، یہ پانی ہے، یہ خرمے، یہ روٹی، اطمینان سے کھا لے۔ وہ خرمے کھا رہا ہے، غور سے اس کو دیکھ رہا ہے۔
جنہوں نے یہ ساری چیزیں مہیا کی تھی. یہ خیمہ تیری آسائش کے لیے، یہ گھوڑا تیری خدمت کے لیے، یہ رقم تیرے زاد راہ کے لیے. کون ہے آپ؟ کون؟ اس لق و دق صحرا میں مجھے بچا لیا آپ نے، کون؟ کہا حسین یہ نہ پوچھ کے کون ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا، ہم دیے دیں گے. محسن اجنبی راہ میں کوئی زندگی بچا لے، اس سے بڑا کریم کون ہوگا؟ تم نے وہ کردار ادا کیا جو ذہن میں تسلیم نہیں آتا. ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی دنیا میں اس قسم کا کوئی ہوگا. میں اجنبی آدمی ہوں، میرے اوپر یہ مہربانیاں نہیں. حسین بن نمیر تو ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے. آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں جبکہ میں آپ کو نہیں پہچانتا؟ تو بھی ہمیں پہچانتا ہے. شاید جگہ کے بدلنے سے تم بھول گیا. حسین مجھے نہیں پہچانا تو نے؟ نہیں. ذرا سوچ، اگر میرے اس ہاتھوں میں مہار ناقہ ہو، ناقے پہ میری ماں بہن اور پھپھیوں کے کھلے ہوئے سر ہوں، رسن بستہ میرا خاندان ہو، میرے ہاتھوں میں زنجیر، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، حسین بن نمیر تو نے پہچانا؟ کون؟ علی بن الحسین، سید سجاد، حسین کے بیٹے. تو نے میری جان بچا لی. آپ جانتے ہیں میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا سلوک کیا تمہارے ساتھ؟ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک علی اکبر کی یاد کلیجے میں زندہ ہے. حسین ہم تجھے بھول نہیں سکتے. حسین بن نمیر ہم تجھے نہیں بھول سکتے جب تک علی اکبر کی یاد تازہ ہے کلیجے میں. فرزند رسول، ہم نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی اور آپ نے یہ ساری عنایتیں. جب آپ سنیے گا حسین، اس وقت ہم تیرے مہمان تھے. اس وقت تو ہمارا مہمان. سید سجاد، میں ہوں یزید کا گورنر حسین بن نمیر. یزید مر چکا، اس کا پورا لشکر میرے ساتھ ہے. آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں. آپ میرے خلیفہ. اب امام کے تیور بدل گئے. حسین چلا جائے یہاں سے. کل اسی بیعت کے لیے تو نے میرے بابا کا سر کاٹا تھا. چلا جا. یہ تھے کہ جنہوں نے عمل کیا ہے، رد عمل نہیں. اور پھر مدینے میں انقلاب آیا. چن چن کے ایک ایک بنی امیہ کو مدینے کے لوگوں نے قتل و غارت گری کا پیغام دیا. کوئی نہیں بچا. قبریں کھود ڈالی مسلمانوں نے مدینے کے. بنی امیہ کی ساری قبروں کو ہڈیاں نکال کر جلا کے ہوا میں منتشر کر دی. کسی قبر کو چھوڑا نہیں. مروان اپنے گھر والوں کو لے کے جان بچاتا ہوا مدینے سے بھاگا. چلتے چلتے سمندر کے نزدیک آیا. ریڈ سی، بحر احمر. سمندر کے کنارے آل رسول کا ایک زراعتی فارم تھا جس میں آل رسول اپنے دن گزارتے تھے. اس میں اتنا غلہ پیدا ہوتا تھا کہ مدینے کے 3 سال کی ضرورتوں کو پورا کرتے. رسول کی وفات کے بعد علی یہیں رہتے تھے. کبھی کبھی چلے جاتے مدینے.
کربلا کے بعد آل رسول اسی زراعتی فارم میں رہتے تھے، کبھی کبھی چلے جاتے ہوں گے مدینے۔ مروان جان بچا کر وہاں سے بھاگا بیوی بچوں کو لے کے۔ رات کا وقت، چاند نے شفکی ہوئی، کھجوروں کے درختوں کے زیر سایہ ایک مصلی بچھا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں کوئی رو رہا ہے۔ غلام بڑی دیر سے ادب سے ہاتھ کو جوڑے بیٹھا ہوا ہے۔ مولا نے ملتفت ہوئے، خیریت ہے؟ کیسے بیٹھے ہو؟ فرزند رسول کوئی شرف ملاقات چاہتا ہے، پہچانتے ہو؟ مولا میرے لیے وہ اجنبی ہے، خوف زدہ ہے، ہراساں ہے، بھوکا پیاسا ہے، لٹا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلاؤ۔ کون؟ مروان؟ ہاں فرزند رسول میں مروان۔ کیا حال ہے تمہارا؟ مدینے والوں نے لوٹ لیا، مردوں کو قتل کر دیا، جان بچانا مشکل تھا، میں اپنے گھرانے کی عورتوں کو لے کے، بنی امیہ کی عورتوں کو لے کے آ گیا۔ کہاں آ گیا ہے؟ کس کے دروازے پہ آیا یہ؟ لٹی ہوئی عورتوں کو لے کے آ گیا۔ فرزند رسول بنی امیہ کی عورتیں میرے ساتھ ہیں، پناہ کا طالب ہوں۔ مروان تمہیں پناہ دی جاتی ہے، مگر مولا میرے ساتھ بنی امیہ کی عورتیں بھی ہیں، ہوا کریں، ان کو بھی پناہ ہے۔ امام نے نظر اٹھائی، خادم کو بلا کے آواز دی، کنیز کو آواز دو، جو زینب کبریٰ کی خدمت پہ معمور ہیں، ان کنیزوں کو۔ کنیزی آ گئے، جا کے زینب کبریٰ ام کلثوم کو ہمارا سلام کہو، اور شہزادی سے کہنا کہ کچھ بے وطن عورتیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک برتا جائے۔ جب یہ جملے کہے تو ایک مرتبہ مروان چونکا، مولا کیا زینب کبریٰ کے سامنے یہ عورتیں جائیں گی؟ مگر مولا ان عورتوں میں عائشہ بنت عثمان بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الگ سے یہ نام جانتے ہیں امام نے کیوں لیا، مروان نے کیوں لیا الگ سے نام؟ کہ اس میں عائشہ بنت عثمان ہے۔ کربلا کی جب خبر سنی مدینے والوں نے تو بنی امیہ کی عورتیں ناچتی گاتی ہوئی مدینے میں نکل آئیں۔ جو عورت سب سے آگے آگے کربلا کی مصیبتوں کا مذاق اڑا رہی تھی، وہ یہی عورت تھی۔ یہ جواب ہے کہ ہمارے بزرگ پیاسے تھے، کربلا جواب ہے ہمارے بزرگ مظلوم تھے، کربلا جواب ہے ہمارے بزرگ کو محصور کیا گیا تھا۔ فرزند رسول اس میں عائشہ بنت عثمان ہے، ہوا کرے زینب کبریٰ کی خدمت میں بھیج دو۔ جیسے ہی بنی امیہ کی یہ لٹی کھستی عورتیں آئی ہیں اور زینب کی نظر پڑی، زینب چیخ پڑی، ارے کیا تمہارے ساتھ مسلمانوں نے زیادتی کی ہے؟ تمہارے سروں پہ کوئی ردا نہیں ہے؟ تمہارے زیورات کس نے اتار لیے؟ اے ام کلثوم، بنی ہاشم کی بیٹیوں سے کہہ دو اپنے اپنے زیورات اتار کر ان عورتوں کو پہنا دے، اس لیے کہ ظالموں نے ان کے زیورات چھین لیے۔ اے زینب، کیا سکینہ کی یاد آئی ہوگی جن کی کانوں کی بالیاں اتار لی، رخساروں پہ تماچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ۔ پالنے والے اس مقدس مہینے میں ہمارے گناہ معاف کر دے، پالنے والے ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے جو بیمار ہیں صدقے میں سید سجاد کے ان کو شفا کامل عطا فرما، پالنے والے ہمارے بیٹوں کو علم و ادب سے روشناس فرما، پالنے والے جس کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بھیج دے، پالنے والے ہمارے رزق میں زیادتی فرما، اے پالنے والے مسلمان جہاں بھی ہیں حفظ و امان میں رکھنا، پالنے والے اسلام کی دشمن طاقتوں کو نابود قرار دے، یہود و نصارہ کے اتحاد کو باطل قرار دے، پالنے والے جو اسلام کو مٹانا چاہیں ان کو نابود کر دے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد، اتفاق، پیار، خلوص پیدا فرما، پالنے والے جو زندہ ہیں انہیں توفیق سعادت فرما، جو پیوند خاک ہیں ان کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین۔